آج کل شعبان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں عام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، خصوصاً نفلی عبادات. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی چیز بندے کو اللہ کے اتنا قریب نہیں کرتی جتنا فرائض کی ادائیگی، اور نوافل اللہ کے قرب میں مزید اضافے کا سبب بنتے ہیں. شعبان میں خصوصی طور پر روزہ رکھنا پسندیدہ ہے. اگر ہم زیادہ روزے نہ بھی رکھ سکیں تو کم از کم ایام 20 کے روزے ضرور رکھ لیں. حضرت ملحان قیسی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ہمیشہ کے روزوں کی مانند ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے نہ تو حضر میں چھوڑتے تھے اور نہ سفر میں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 وصیتیں فرمائیں کہ میں ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھ لیا کروں، نماز چاشت کی 2 رکعتیں ادا کیا کروں اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کروں. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان ایام کے روزوں کی پابندی کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ہر ماہ 3 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ کے روزوں کی مانند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہوگا، یعنی ایک دن 10 دنوں کے برابر ہے. تو جو 3 دن مہینے میں روزے رکھے گویا اس نے 30 روزوں کا اجر و ثواب پایا. ان ابی سعید رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، متفق علیہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے. یعنی اتنا بڑا اجر ہے روزہ رکھنے کا، خاص طور پر وہ روزہ جس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو. اب انہوں نے نیچے کچھ کیلکولیشن کی ہے کہ 30 روزے اور 6 روزے کل 36 روزے یعنی 36 روزے بنتے ہیں. ہر روزے کا ثواب 10 کے برابر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لایا اس کے لیے 10 کا ثواب ہے. تو اس طرح اگر ہر سال کے رمضان کے بعد 6 روزے رکھے جائیں تو عمر بھر کے روزوں کا ثواب ہو جائے گا، یعنی سال کے پھر 360 دن بن جائیں گے. اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ہجری کیلنڈر میں سال شمسی کیلنڈر کے مقابلے میں 10 دن کم ہوتا ہے. باقاعدگی سے ایام 20 جو ہیں روشن راتیں، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے سے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله، رواہ مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی عرصے میں ہر ماہ 3 دن ایام 20 کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ہر مہینے اگر روزے رکھے جائیں تو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور کل کتنے روزے ہو جائیں گے؟ 36 روزے ہو جائیں گے، اور ہر روزہ پھر 10 کے برابر. تو اس طرح 360. تو گویا ایک انسان ساری زندگی ہی روزے سے ہے. سفر میں نفلی روزہ رکھنا جائز ہے. ان حمزہ ابن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر، رواہ النسائی. حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا، اگر چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. یہ سوال بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے، کیا رکھ سکتے ہیں؟ اگر رکھ سکتے تو رکھ لو، اگر نہیں رکھ سکتے نہ رکھو. جہاد یا حج کے سفر میں روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں. یعنی اس میں یہ جو فی سبیل اللہ ہے، اس میں انہوں نے اسے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جو سفر ہو اس سفر میں روزے رکھنے سے تعبیر کیا ہے. تو طالب علم بھی کس میں ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ ہوتا ہے. وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے
وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ جائے. یعنی جب تک آپ گھر جاتے ہیں تو گھر سے نکلنے سے لے کر گھر تک کا سارا وقت کیا وقت ہے؟ فی سبیل اللہ، ظاہر اللہ کی خاطر آپ نکلیں. اور ساتھ اگر روزہ بھی ہو تو یہ روزہ پھر کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ گھر میں رہ کے انسان کے لیے سہولت ہوتی ہے. اگر آپ تھکے ہوئے آپ لیٹ جائیں، آپ کم کام کر لیں، لیکن جب آپ کسی خاص مشن پہ نکلتے ہیں، پڑھنے نکلے، پڑھانے نکلے، یا کوئی اور کام اس طرح کا، جیسے یہ حج کے سفر انہوں نے کیا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ سفر شمار ہوتا ہے. تو ایسے میں انسان اگر ساتھ روزے میں بھی ہو تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ یعنی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ. رواہ مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، اور یوم عاشورہ کے روزہ کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، نہ ہی شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے دیکھا. یعنی رمضان تو پورا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں، اور اس کے بعد شوال میں 6، اور اس کے بعد ہر مہینے کے 3 یا پھر ہر ہفتے کے 2 روزے، سوموار اور جمعرات کا، اور اسی طرح عاشورہ کا روزہ، اس کے ساتھ ایک اور ملا کے پہلے یا بعد میں، اور یوم عرفہ کا روزہ. لیکن 15 شعبان کو خاص طور پر روزہ رکھنا یہ درست نہیں. اس کے بارے میں جو بھی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں. صحیح حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارے مہینے میں ہی یعنی کثرت سے روزے رکھتے تھے. نفلی روزہ رکھنے میں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صم فی کل شہر 3 ایام قلت انی اقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وافطر يوما فانه افضل الصيام وهو صوم اخی داؤد علیہ السلام. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو، یعنی ایام 20 کے. میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے روزے کم کراتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑ دو، یہ افضل ترین روزے ہیں. میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. آپ نے داؤد علیہ السلام کو اپنا بھائی کس اعتبار سے کہا؟ نسب میں نہیں بلکہ دین میں اور نبوت میں. محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاة اللیل. رواہ مسلم.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے جسے صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوموار کے روزے کی فضیلت، عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں جو پہلے 9 دن ہے، کیونکہ 10ویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، کیونکہ وہ دن بہت افضل ایام ہے، یعنی ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہر ماہ کوئی سے 3 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ہر ماہ کے پہلے سوموار اور پہلی دونوں جمعراتوں کے روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یعنی اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف طرح کے آپ کے پاس آپشنز ہیں۔ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر وخمیسین، رواہ النسائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے اور عاشورہ کا روزہ رکھتے، نیز ہر ماہ میں 3 روزے رکھا کرتے، ایک روزہ ہر ماہ کے پہلے سوموار کو اور ہر ماہ کی پہلی 2 جمعرات کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو 3 ایام 20 کے روزے رکھ سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ ہر ہجری مہینے کے دوسرے نہیں، ہجری مہینے کے پہلے سوموار اور پھر پہلے 2 جمعرات، اس طرح بھی 3 پورے کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ان 3 دنوں میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، تو اس کے پھر آلٹرنیٹ کے طور پر یہ دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو نفلی روزہ کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، یعنی اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں صبح سے تو ظہر سے پہلے آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ نفلی روزے کی قضا واجب نہیں، اسی طرح آپ کسی بھی وقت اس کو کھول سکتے ہیں دن میں اگر وہ بھاری ہو رہا ہو پر، اور اس کی قضا بھی پھر بعد میں نہیں دینا ہوگی۔ نفلی عبادت میں اعتدال اور میانہ روی افضل ہے۔ صیام 40 مسلسل 40 روزوں کا چلہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یعنی بعض لوگ 40 دن کے روزے رکھتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ زیادہ افضل عمل وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں دلیل مل جائے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ الصیام الممنوع والمکروہ، ممنوع اور مکروہ روزے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا منع ہے۔ عن ابی عبید رضی اللہ عنہ قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال هذان یومان نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما یوم فطرکم من صیامکم والیوم الآخر تأکلون فیہ من نسککم، رواہ البخاری۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کے ساتھ نماز عید ادا کی، حضرت عمر نے کہا ان 2 دنوں کے روزے رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلا دن جب تم اپنے روزے ختم کرو، دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ روزے ختم کرو سے مراد عید الفطر ہے، اور قربانی کا گوشت عید الاضحیٰ میں کھایا جاتا ہے۔ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعہ کو روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزہ رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعہ کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے، جیسے صوم داؤدی میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو اس صورت میں درست ہے، ورنہ خاص طور پر جمعے کی نیت کر کے کہ یہ بہت مبارک دن ہے، اس دن زیادہ ثواب ہوگا، ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ سنت سے اس کی دلیل نہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات، یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات جو تھی نا، جمعرات جب ختم ہوتی ہے اور اگلے دن جمعہ ہوتا ہے، تو وہ رات بیچ کی،
اس کو قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کرو، فکس نہ کرو، اور نہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کرو۔ ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے، اسے مسلم نے روایت کی، یعنی بالکل واضح حدیث ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ شب جمعہ مناتے ہیں اور وہ اسی رات کو زیادہ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ صرف اس رات کو مخصوص نہ کیا جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يصوم احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعدہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کوئی آدمی صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعے کا یا جمعے اور ہفتے کا رکھ سکتا ہے ورنہ خالی جمعے کا نہ رکھے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ جمعہ عید کا دن ہے، اور اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کی وہ ہمیں اپنی طرف سے، اپنی عقل سے، اپنے قیاس سے نیکی سمجھ کے مخصوص نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر کوئی چیز قیاس کے ذریعے عبادت بن سکتی تو پھر یہ جمعے کی رات کو ہماری تصور اور خیال میں ایک نیکی کی رات سمجھا جاتا ہے، تو یہ سوچ کے کہ اس دن کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ جمعے کے دن کے کئی فضائل ہیں، لیکن اسی دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا۔ تو اصل حکم کیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو وہ دیتے ہیں تم کو لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔ اصل معاملہ اطاعت کا معاملہ ہے کہ کون کتنا فرما بردار ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ دین میں بہت ساری چیزیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، وہ بندوں پہ مقرر کر دینا کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ زیادتی، بندوں کے لیے زندگی دوبھر کرنا ہے۔ جیسے کہ یہ چیز اتنے 1000 دفعہ پڑھو، تو وہ کیا ہے بندوں کے لیے؟ مشکل، یعنی اللہ کا ذکر بھی ایک بوجھ بن گیا۔ تو اسی طرح کوئی بھی دن کسی کام کے لیے اس طرح مقرر کر دینا کہ اس میں پھر اس کام کی پابندی کی جائے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کروائی، تو یہ بندوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی انسانوں کو کوئی حق نہیں کہ اب شریعت میں اضافے کریں۔ صوم وصال یعنی شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے پیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دینا مکروہ ہے۔ اس کو صوم وصال، وصال کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ملانا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم فقال له رجل من المسلمین انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا، تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب اس کھلانے پلانے سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت مریم کو یعنی معجزاتی طور پہ کھلایا پلایا جاتا تھا، اور اس سے مراد روحانی غذا بھی ہو سکتی کہ انسان اگر روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہو تو اگر دنیاوی اعتبار سے کھانا پینا کم بھی ہے تو انسان کے اندر پھر بھی اسٹیمنا باقی ہوتا ہے۔ اب اس کا اصل معنی آپ نے خود نہیں بتایا، لہٰذا ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو کہا تم میں مجھ جیسا کون ہے، تو اس سے مراد یہ کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں۔ آپ کی حیثیت تو مختلف ہے اس اعتبار سے، اور آپ کی طاقت اور آپ کی جو اسٹیمنا ہے وہ عام بندوں سے کہیں زیادہ تھا عبادت کا اور باقی کاموں کے لیے بھی۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا آ رہا ہے اور وہ دن اتفاقاً رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے آ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم ذلک اليوم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا رہا وہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح شک کا روزہ رکھنا بھی منع ہے کہ کوئی شخص 1 دن پہلے صرف اس لیے روزہ رکھ لے کہ کیا پتا چاند کہیں نظر آ گیا ہو تو میرا کہیں روزہ رہ نہ جائے، یعنی یا تو چاند دیکھو یا پھر 30 دن مکمل کر لو اگر بادل وغیرہ ہوں تو۔ مسلسل روزے رکھنا بھی منع ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ
الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل فقلت بلا یا رسول اللہ قال فلا تفعل صم وافطر قم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا لا صام من صام الدهر متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کرو، روزہ رکھو بھی اور چھوڑ بھی دو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے، یعنی سونا بھی چاہیے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ وہ پھر جسم ویسے ہی عادی ہو جاتا ہے بھوکا رہنے کا، تو وہ پھر بھوک کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے یا تڑپ ہوتی ہے وہ محسوس بھی نہیں ہوتی، وہ روزہ نہیں بلکہ عادت ہو گئی، جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ کے روزے رکھنا منع ہے، البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ منا میں ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے۔ عن عائشة وابن عمر قال لم يرخص في ایام التشریق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی نہ دے سکے۔ یہاں اصل میں لمن لم یجد الہدی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جو ہدی نہ پائے، یعنی جو قربانی نہ دے سکتا ہو، یہ مراد ہے۔ حاجی کو عرفات میں 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ ان میمونہ رضی اللہ عنہا ان الناس شکوا فی صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ فارسلت الیہ بحلاب وهو واقف فی الموقف فشرب منہ والناس ینظرون متفق علیہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا تو انہوں نے یعنی حضرت میمونہ نے آپ کے پاس دودھ بھیجا، آپ نے اس پیالے سے دودھ پیا۔ اس وقت آپ میدان عرفات کے موقف میں کھڑے تھے، لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی۔ تو معلوم کرنے کا یہ کتنا اچھا طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ کسی کو کہلوا کے بھیج دی کہ اچھا جا کے پوچھ کے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، انہوں نے دودھ بھیج دیا کہ اگر آپ پی لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ روزہ نہیں ہے۔ نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان سے 15 دن پہلے تو نفلی روزے نہ رکھو۔ اسے ترمذی نے روایت کی۔ کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ رمضان کے لیے طاقت بحال ہو جائے۔ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد یوما من غیر شہر رمضان الا باذنه رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزوں کے نفلی روزے نہ رکھے۔ اس میں یہ ہے کہ رمضان کے روزے میں شوہر سے نہیں پوچھا جائے گا، اور رمضان میں اگر کچھ چھٹ گئے تو قضا کرنا جو ہے وہ بھی فرض روزہ ہی ہے، اور وہ یعنی رمضان کے روزے کی ادائیگی ہے، اس لیے اس کی بھی اجازت ہے، وہ انسان پوچھے بغیر رکھ سکتا ہے، ورنہ عام نفلی روزے نہیں۔ کیوں منع کیا گیا؟ شوہر اور بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ روزے کی حالت میں منع ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایسی عبادات جن میں دونوں کے تعلقات میں کسی قسم کی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہو ان میں باہمی مشورہ ضروری ہے۔ اس میں دین کا حسن آپ دیکھیے، باہمی تعلق جو ہے وہ سکون کا باعث ہے۔ وہ سکون کا باعث اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے درمیان کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں، آپس میں مشورہ ہی نہیں، کسی معاملے میں کوئی گفتگو ہی نہیں، تو وہ پھر مودتاً اور رحمتاً کا سبب نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح اب فرضی روزے تو فرضی انڈرسٹینڈ سب نے رکھنے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت کو نفلی کام کری، کوئی نیکی کا کام کری، تو اسے شوہر کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں شوہر کو بھی ساتھ لے کے چلنا، یہ نہیں کہ جو پڑھ کے گئے بس خاموشی گھر میں جا کے کچھ شیئر نہیں کیا، نہیں، شیئر کیا کرے، ڈسکس کیا کرے، یہ پڑھا ہے، یہ نہیں کہ وہ فتوے دینا شروع کر دیں یا پڑھانا ان کو شروع کر دیں، لیکن ان کے ساتھ ڈسکس کرے۔ ان کے سوال یہ تھا کہ کیا شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیں پیچھے حضرت عمرو بن العاص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ اگرچہ یہ نہیں کہا کہ اجازت، بات اصل میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کی، کہ دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کا اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں۔ صرف عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم 2 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یوم عاشورہ 10 محرم کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پہ غلبہ عطا کیا تھا، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کی نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے، جو نہ چاہے نہ رکھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ عن عبداللہ ابن بسر عن اخت السماء رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا عود عنبة او لحاء شجرة فليمزغها رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن بسر اپنی بہن سما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو، اگر کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا درخت کی چھال ہی چبا لو، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور چکھو۔ ہفتہ چونکہ اہل کتاب کی عید کا دن تھا سبت، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے ساتھ جمعہ یا اتوار کے دن کا روزہ ملا کر رکھنے کا حکم دیا۔ عید الاضحیٰ کے دن جو صبح کے وقت روزہ رکھتے ہیں وہ قربانی کے گوشت سے کھولنا چاہیے، اور اگر کسی کو زیادہ بھوک لگی تو عید کے بعد پھر وہ کسی بھی چیز سے کھول لے۔ لیکن صحابیات کے اس بارے میں ہمیں عمل یہ ملتا ہے کہ وہ بچوں کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی، یعنی صبح اٹھنے سے لے کر عید پڑھنے تک کم از کم اور قربانی کرنے تک اصل میں